اب وہ نہیں رہی ہے، پہچان لوگے مجھ کو، حالت بدل گئی ہے، چلتی ہے یہ ضعیفہ، چلتی ہے یہ ضعیفہ، بھیا کمر جھکا کے، بھیا میں آ گئی ہوں، کدی بچا کے، سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری، کھائے ہیں تازیانے بنتے علی نے پھر بھی لے آئی شامیوں سے، لے آئی شامیوں سے، وارث تیرے بچا کے، میں آ گئی ہوں کدی بچا کے، کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کہتے تھے سب کے مارا یہ ہے علی کی بیٹی، بابا کے بھی میں بدلے، بابا کے بھی میں بدلے، سب آئی ہوں چکا کے، بھیا میں آ گئی ہوں جزاک اللہ۔ یہ کہہ کہ اے تکلم اٹھی علی کی بیٹی، عباس کی لحد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی، دکھلا دوں باوفا کو، دکھلا دوں باوفا کو، رسی کے نیل جا کے، میں آ گئی ہوں کدی بچا کے، جاؤں گی اب مدینہ
اب مدینہ چہلوں تیرا منا کے میں آ گئی ہوں کدی بچا کے جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح اشک نکلے جو نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مسلمانوں کا فرض حج آیا ہے مسلمانوں
آج آیا ہے طواف کعبہ، ایک سر خروں کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں مسلمانوں نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج یہ سنتے ہی بے کے دھڑکنے لگے سینے فرمایا بھتیجے سے یہ تب بنتے علی نے میں کیا کہوں جو اٹھائے میرے جینے اب جانیے کیا کیا ستم ایجاد کرے گا کے غمیں کون سی بیداد کرے گا ہائے واری گئی مکہ جانا دیکھو میں کہے دیتی ہوں کچھ دے تو نہ کھانا گر تیغ رکھے حلق پا گردن
نہ جھکانا، بابا کی طرح صبر تم اپنا بھی دکھانا۔ سامان جو کچھ لوٹ کا تم پائیو بیٹا، پہلے سر شاہ شہداء لائیو بیٹا۔ سچا کو بلوایا۔ جزاک اللہ۔ سورہ فاتحہ نبی عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا، مدت کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا، ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا، دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو، بہنوں نے باری بار لیا گود میں، زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر، دریا بہا کے اشکوں کے بولی وہ بھیا پھری ہے آپ کی ہمشیر در پتھر، بھیا پھری ہے آپ کی ہمشیر در پتھر، جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ کے نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے، بھیا تمہیں ہماری خبر بھی ہے یا نہیں، بھیا ہمارے سر سے ردائیں اتار لی،
تمہاری بہنیں یہاں رسی میں بھیا تمہاری بیٹی کے یا سیلیا بھیا تمہاری بیٹی کے یا سیلیاں لگی خلدا ہمارے حال پاؤس دم شریر تھے بھیا ہمیں ایک رسی میں 12 اسیر تھے خلدا ہمارے حال پاؤس دم شریر تھے بھیا ہمیں ایک رسی میں 12 اسیر تھے بھیا ہمیں ایک رسی میں 12 اسیر تھے عابد کو جب یزید سے جزاک اللہ ماشاءاللہ آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولعنة الداعم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات على محمد وآله اگر نہیں کرنا تو ہٹا دیں پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو آواز آئی چل نہیں رہا آواز آ رہی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وقت کا
کافی ہو گیا ہے. آپ حضرات انشاءاللہ متوجہ رہیں گے تو جلدی سے ہم اپنے عرائض انشاءاللہ پیش کریں گے. تو اس کے لیے سلوات پڑھتے ہوئے جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائیں تاکہ بعد میں کوئی یہ بہت جگہ اس طرح آ جائے بھائی آپ. صلوات علی محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے. ان مجالس کا موضوع امام حسین علیہ السلام ہے. ہم دین کو اپنا دین سمجھتے ہیں اور آپ سب کو بھی وہی سمجھنا چاہیے. یعنی دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کسی کو پیسے دے کر کہیں کہ وہ آپ کے بدلے میں سمجھ لے گا دین کو. اگر آپ کسی کو قوم یا نجف بھی بھیجیں گے تو وہ اپنے لیے سمجھے گا, آپ کے لیے نہیں سمجھے گا. دین اور آپ کا رشتہ یا ہمارا دین کا رشتہ ایسا ہے جیسے کہ آپ سانس لے رہے ہیں. سانس ہر انسان کو اپنی خود لینی ہے, چاہے وہ وینٹیلیٹر پہ بھی لے رہا ہو لیکن خود لینی ہے. کوئی دوسرا آدمی اس کی سانس, آپ متوجہ ہیں سر, کوئی اور آپ کی جگہ سانس نہیں لے سکتا. یہ ایک اصولی بات ہے. آپ کو تو دین جو ہے وہ ہماری سانس ہے اور وہ ہم آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کریں کچھ لوگ دین سمجھ لیں اور باقی کچھ لوگ دین پہ عمل کر لیں اور ہم دین کے کمنٹیٹر ہیں. مثلا اس وقت جو کربلا پہ کمنٹری چل رہی ہے کہ ایک یزیدی فوج تھی, ایک حسینی فوج تھی, یا اس سے پہلے خیبر میں یہ فوج تھی. میں نے بھی 3 جنگیں پڑھی ہیں, تیسری آج پڑھی ہیں خیبر. ہم نے دفعہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ اور وہ سارے چیزیں پیش کی جائیں. لیکن یہ سب چیزیں جو قرآن میں ہیں یا اہل بیت کی سیرت میں, رسول اللہ کی سیرت میں, اس کو پڑھنے کا فائدہ جب ہوگا جب میں یہ نیت کروں گا کہ میں اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہے. اگر مجھے یہ زندگی میں اپلائی نہیں کرنی تو یہ بالکل ایک پرسکرپشن ہے جو آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے. اب آپ پوچھے جا رہے کہ آپ کی شوگر صحیح ہوئی, کہہ رہے نہیں پرسکرپشن لیا تھا, کہہ رہے لیا تھا. کیا کیا؟ کہہ رہے پھول پتی بنا کے اگربتی جلا کے اس کو میں نے دیوار پہ ٹانگ دیا اور صبح بھی نماز کے بعد چومتا ہوں اور شام کو بھی نماز کے بعد. ایسے ہی ہے نا. تو وہ پوچھے تو پرسکرپشن, کہہ رہے پرسکرپشن کو استعمال تو کر رہا ہوں, تو کیا استعمال کر رہے ہیں؟ کہ یہ کر رہا ہوں. تو ہم محروم نہیں ہیں پرسکرپشن سے. ہم وہ ہیں جو دوسروں کو چڑھانے کے لیے بھی کہتے ہیں ہے سیرت حسین کا نقشہ ہمارے پاس. وہ کہتے نقشہ تو آپ کے پاس ہے, پہنچے کہاں؟ کھڑے تو آپ وہیں جہاں میں کھڑا ہوا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ پہلا, میں 4-5 پوائنٹس تمہیدی, کیونکہ میرا ویسٹ میں آنا کم ہوتا ہے تو 3-4 اور کچھ چیزیں آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی پہلے, تو تذکر ہے اس کا, کوئی بری بات نہیں ہے. تو قرآن اور اہل بیت کی سیرت بہت عظیم ہے, بہت ثواب ہے. اس کا ذکر کا بھی مطلب صرف دہرانا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک ہم لوگ کیونکہ لفظوں سے کھیلتے ہیں کہ ذکر کر رہے ہیں. اللہ کا ذکر جو اللہ کر رہے ہیں وہ اللہ کیے جا رہے ہیں, نہ اللہ کا پتہ نہ ہو کا پتہ, لیکن وہ اللہ کیے جا رہا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی مقدس نام لے کے اس کا نام لیے جائیں تو وہ جب تک, جیسے ذرا خوبصورت انہوں نے سوز میں بھی پڑھا نا, کہ جب تک ذکر کے ساتھ فکر نہیں ہو, جب تک وہ ذکر جو ہے وہ کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ کے لیے اچھا ہے, ٹھیک ہے, سب کو اچھا لگتا ہے اپنے بزرگوں کا ذکر, اپنے ماں باپ کا لکھتے بھی ہیں مجلس میں. میرے ابا کی مجلس ہے, میرے ابا کا جلوس ہے, وہ سب کو اپنے ابا اماں کا ذکر بھی اچھا لگتا ہے. لیکن یہ پہلی بات ہے کہ دین ہمارا ہے. اچھا, جب دین ہمارا ہے تو ہم جو پرسیپشن لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ مثلا میں آپ کو جلدی جلدی مثال دوں. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا, تو رمضان کا جب جیسے ہی ہمارے ذہن میں کوئی اعلان آتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے, رمضان شروع ہونے والا ہے, چاند دکھا, ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے رمضان کا نام سن کے؟ جلدی جلدی بتائیے. روزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, روزہ کوئی بری چیز نہیں ہے, روزہ بہت عظیم عبادت ہے, میں اس کی برائی میں نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ غلط آتا ہے. کیونکہ قرآن نے رمضان کا موضوع کچھ اور بیان کیا تھا, کیونکہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں, جیسے ہم اہل بیت سے بہت دور ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں. قرآن نے کہا تھا الذی انزل فیہ القرآن. ٹھیک ہے, یہ وہ ہے شہر رمضان. رمضان کا جو ٹاپک اللہ نے بتایا تھا وہ قرآن تھا, روزہ نہیں تھا. روزہ وہاں تک پہنچنے کا وسیلہ بتایا تھا. صلوات پڑھے محمد علیہ تو آپ نے گاڑی کر لی, منزل پہ نہیں پہنچنا, طے کیا ہوا ہے کہ نہیں پہنچنا قرآن تک. اور طے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سروے کیے ہیں مختلف شہروں میں, اچھے متدین مومنین سے بات چیت کی ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہاں کافر, ہم تو کافر ملک میں رہتے ہیں نا, وہ کوئی پوچھے مسلمان لڑتے رہتے ہیں, کوئی چیز متفق بھی ہے تمہارے پاس جس پہ سب مسلمانوں کا اتفاق ہو اور سب کہیں کہ یہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے, ایسی کیا چیز ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟
قرآن شریف، اور آپ اپنے پڑوسی کو وہ دے دیں گے. یہ ہے جناب وہ کتاب جس پہ ہم سب، اگر وہ پلٹ کے پوچھ لے آپ نے پڑھا ہے تو وہ سروے کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے شروع سے آخر تک ایک دفعہ اس کو پوری زندگی میں ابھی تک موقع نہیں آیا. پڑھا ہوگا ایک آیت یہاں سے پڑھ لی، ایک وہاں سے پڑھ لی، اور میں کہہ رہا ہوں ترجمے کے ساتھ. پڑھنے کا مطلب بھی ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے. پڑھنے کا مطلب وہی ہوتا ہے جو آپ کا باس آپ کو ای میل کر کے کہتا ہے میری ای میل پڑھی. اس پڑھنے میں 3 مطلب ہوتے ہیں. دیکھ ہی نہیں ہوتا، چوبنا نہیں ہوتا اس ای میل کو. اس پڑھنے کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ 3. آپ نے پڑھی، آپ نے سمجھی، اور آپ نے اس کو تینوں کو ملا کے پڑھنا کہتے ہیں. سلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اب ہم بھی قرآن بھی ایسے ہی پڑھیں، کم از کم اتنی تو اس کو حیثیت دیں جو اپنے باس کی ای میل کو دیتے ہیں کہ ہاں اس کا جواب بھی دینا ہے. اور اللہ سوال بھی کر رہا ہے قرآن میں، جواب مانگ رہا ہے آپ سے کہ میں پڑھوں سمجھوں کہ کیا بائی منڈے مجھے یہ پریزنٹ کرنا ہے. تو آپ کرتے ہیں جا کے. یہ نہیں کہتے کہ میں نے پڑھ لی اور پڑھ کے میں نے اس کو پھول اگربتی لگا کے چپکا لیا آفس میں پیچھے. یہ سب اچھی چیزیں ہیں لیکن یہ سب بدن ہے. یہ سب جیسے مجلس کے لیے ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں، یا میں کالے کپڑے پہن رہا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یا مرثیہ خوانی کر رہے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، یہ سب مجلس کا بدن ہے. یہ مجلس کی روح نہیں ہے. مجلس کی روح کہاں سے آئے گی؟ جو میں بات بتانے چاہ رہا ہوں کہ رمضان کی روح قرآن ہے، روزہ نہیں ہے. روزہ رکھو گے، متقی بنو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، وہ اس کا مقدمہ ہے. اسی طرح بقرعید ابھی گزری. بقرعید کا ذہن میں نام آتا ہے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بکرا، گائے، قربانی، قصائی، کھال، گوشت، خون. یہ تھا ڈیزائن، یہ تھا اللہ کا دین کا. بقرعید یعنی ذی الحج کا نام سنتے ہی ذہن میں آنا چاہیے تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم کی تعلیمات جس کو پورا سجا دیا حج کے اندر خدا نے. حضرت اسماعیل ہمارے ذہن میں آنے چاہیے تھے. اس پہ نام بھی نہیں لیتے، حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی نہیں لیتے، ذکر بھی نہیں کرتے. اتنا اس کو گرایا ہے حتیٰ کہ جو آپ کے اسلامی کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں آپ کے سو کالڈ سینکروں کی طرف سے، اس تک میں 9 ذیلحج کو حج نہیں لکھتے. آپ دیکھیں میں حج نہیں لکھا، کیا حج کا دن ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اسی طرح یا علی. تو یہ 2 مثالیں ہو گئی. تیسری مثال محرم. محرم کا جیسے ہی ہم سنتے ہیں محرم آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، محرم آنے والا ہے، ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں مجلس آ رہی ہے. مجلس بہت عظیم عبادت ہے، ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ مجلس کے خلاف ہوں، لیکن محرم کا موضوع مجلس نہیں ہے. مجلس اس کا وسیلہ ہے اس موضوع تک پہنچانے کا. محرم کا موضوع کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام. صلوات پڑھے محمد والے. اب کیونکہ ایک فیشن چل گیا ہے موضوعوں کا، تو وہ موضوع قرآن میں وہ معراج کا واقعہ، ہجرت کا واقعہ، وہ تربیت اولاد، وہ امام کی ظہور کی نشانیاں، وہ ڈالے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ بھی لکھ دو، جو مجھے پڑھنا میں پڑھوں گا. آپ کچھ بھی لکھ دیں موضوع کے اندر. دھوکہ مت کھائیں. دین آپ کا ہے، دین میرا ہے. میں اور آپ 100 سال بعد جتنے لوگ اس کمرے میں بیٹھے اس دنیا میں نہیں ہوں گے. اگر کسی کو شک ہے تو 120 کر لیں، اور شک ہے تو 150 کر لیں. ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا. ہم جواب دیں. اس دین کو سمجھنا، پکڑنا، اس کو آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. اس کو آپ آؤٹ سورس آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یزیدی فوج نے پیسے لے کے امام حسین کو قتل کیا اور کوئی آدمی پیسے لے کے مجھے بتائے کیسے قتل کیا. یہ دین نہیں ہے. یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. دین آپ کا ہے، آپ کا دین ہے. آپ کو خود سمجھنا ہے. قرآن آپ کو خود سمجھنا ہے. جو بھی عمل آپ کریں گے وہ آپ کو خود انجام دینا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، محرم ایک عظیم نعمت ہمارے پاس. یہ مجلس عزا ایک عظیم نعمت جو بہت کچھ آپ کو دینے کو تیار ہے، لیکن وہ دے کے پھر آپ سے کچھ مطالبہ کر رہی ہے. یعنی ہمارا ابھی جو سلسلہ ہے وہ دین سے شروع ہوتا ہے، دین سے مانگنے والا. مانگنا جو ہے وہ ہر دین میں ہے. اور یہ عبادت میں بھی میں کوئی خالی مجلس ماتم کی بات نہیں کر رہا، نماز کی بھی یہی بات کر رہا ہوں. نماز کا بھی یہ پلان نہیں تھا رسول خدا کا کہ بھائی یہ اس کو پوچھتے تو تم اس کو پوچھ. یہ پوجا نہیں ہے نماز.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی پریئر کر رہے ہیں، وہ پریئر نہیں کر رہے ہیں، وہ پوجا کر رہے ہیں. آپ پوجا نہیں کر رہے ہیں، آپ بت نہیں بنا رہے. آپ کو پتا ہے جھگڑا کیا ہوا تھا رسول اللہ سے کفار مکہ کے ساتھ؟ وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہم نے بنائے ہوئے اپنی کمیونٹی میں بت، بڑے بڑے بت بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں بڑے قبیلوں کا بڑے بت ہوتے تھے اور جھگڑا ہوتا تھا. تو رسول اللہ کہتے تھے میں کسی کو نہیں، لا الہ الا اللہ. وہ کہتے تھے بھائی یہ سب مت کرو، آپ بھی اپنا ایک بت بنا کے. آپ کانفلکٹ سمجھے پہلے کہ دین کا کانفلکٹ ہے کیا دنیا کے ساتھ. ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ایک بت بنا کے اس کے برابر میں رکھ دیں. ناؤ وی آر آل ایکول، ہم سب، آپ بھی کرے جو مرضی کرے، جو مرضی میں کرو. لا الہ الا اللہ کا مطلب، لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے 360 کو توڑو. لا الہ لا کہنے، اور ساری مصیبت کربلا تک اسی لا کہنے پہ آئی کہ یزید کو لا کہنا ہے. نہیں، وہ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ حسین ابن علی کی ایک نہیں ایسی تھی بیعت کو، حسین ابن علی کی ایک نہیں ایسی تھی بیعت کو، کسی سچے حسینی سے نہیں نکلی ہے ہاں اب تک. صلوات پڑھے محمد والے جس نے کعبہ چھوڑا اور خدا کی سمت حرکت کی. کبھی آپ کو لگ رہا تھا آپ مقدس جگہوں پر ہیں، ضروری نہیں کہ مقدس جگہوں پہ خدا بھی آپ کے ساتھ ہو. کبھی کبھی مقدس جگہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. یہ شبیر نے کر کے دکھایا. خانہ کعبہ میں موجود تھے وہ، جس نے کعبہ چھوڑا اور خدا کی سمت حرکت کی، نہ گزرا کربلا کے بعد کوئی کارواں اب تک، نہ گزرا کربلا کے بعد کوئی کارواں اب تک. زمانہ بھول جاتا، ہم علم کیوں مناتے ہیں؟ زمانہ بھول جاتا صبر اور ایثار کا مطلب، وفا میں گر نہ لہراتا وفا کا ایک، فضا میں گر نہ لہراتا وفا کا ایک نشان اب تک. صلوات تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ، ذی الحج ابراہیم کا مہینہ، محرم امام حسین کا مہینہ، ان سب کی سیرت سے جڑنے سے ہمیں کامیابی ملے گی. اس کو دہرانے سے کچھ بھی، اس کو دہرانے کا مطلب ہے آپ پرسکرپشن دہرا رہے ہیں. وہ جب تک آپ کے حلق کے اندر یا آپ کے بدن کے اندر نہیں جائے گا. اور دوسرا جو دوسرا کیا کہتے ہیں کھلواڑ ہمارے دین کے ساتھ، یہ امام حسین بے شک امت کو فکس کرنے گئے تھے. امام حسین نے کہا تھا یزید تو فکسیبل نہیں ہے، میں جا رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ اس امت کی کیسی جیسی آج بیٹھی امت ساری اور جو کچھ آپ کے سامنے دنیا میں ہو رہا ہے، ایسی امت تھی کہ یزید بیٹھ گیا اور سب. تو امام حسین یزید کو فکس کرنے نہیں گئے تھے، نہ وہ فکسیبل تھا. امام حسین نے کہا تھا میں جا رہا ہوں خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں کہ پہچانے. بار بار اپنے خطبات میں کہا علم ترونا، کیا تم نظر نہیں آتا؟ الحق لا یعمل بہ، حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل پہ عمل ہو رہا ہے. بار بار جھنجھوڑتے تھے امام حسین علیہ السلام. اس لیے ان کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے ہمارے لیے. کون سا گوہر یکتا تیرے دامن میں نہیں، کربلا کون سا گوہر یکتا تیرے دامن میں نہیں. صبر و ایثار و محبت ہو کے عرفان و یقین، صبر و ایثار و محبت ہو کے عرفان و یقین. اور مخزن عزم شجاعت ہے تیری پاک زمین، مخزن عزم شجاعت ہے تیری پاک زمین، ہے تیری خاک کے ذرے صفت مہر مبین. کربلا کی خاک سورج سے زیادہ چمک رہی ہے تیری خاک کے ذرے صفت مہر مبین. 14 صدیوں سے بھکاری ہے زمانہ تیرا، پھر بھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ تیرا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس لیے یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بدن ہم نے بنا لیا. نماز میں بھی یہی کہا، نماز بھی اگر آپ بدن بنائیں گے، وہ بدن ہے نماز کا. وضو کر لیں، قبلہ رخ ہو جائیں، کچھ شرائط ہے، کچھ بدن ہے. جب تک آپ کنیکٹ نہیں ہو رہے خدا سے، نماز شروع نہیں. کیونکہ نماز میں تو حساب کر رہا ہوں، نماز میں تو میں گروسری کا سوچ رہا ہوں، نماز میں تو میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ اب 4 منٹ کے فوراً بعد کیا کرنا ہے. وہ ساری پلاننگ اس 4 منٹ میں کر رہا ہوں. یا نماز میں چیک بھی کرتا ہوں نماز ختم ہوتے ہی واٹس ایپ کھول کے کہ قبولیت کا میسج آیا کہ نہیں. صلوات پڑھے محمد فوراً اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے ڈسٹریکشن یہ ہوتی ہے کہ جو تعقیبات بتائی گئی تھیں، یعنی دیکھیں آپ
عشق کی بات کریں، امام حسین علیہ السلام فرائض کی بات نہیں کرے خالی نماز پڑھ لو، یہ عاشق ہیں سارے. امام حسین علیہ السلام کی وہ منزلت ہے، وہ منزل، کیونکہ یہ امام حسین کا مہینہ ہے، ساری باتیں امام حسین کی ہونی چاہیے محرم سفر میں. امام حسین علیہ السلام کی جو مٹی تھی کربلا کی، جہاں امام علی علیہ السلام نے سونگی تھی اس مٹی کو اور بشارت دی تھی اپنے قافلے والوں کو جو صفین سے جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے، مجھے یاد نہیں. آپ کو یاد ہے کیا الفاظ تھے امام علی علیہ السلام کے؟ ہا ہونا، یہی وہ جگہ ہے. کون سی جگہ؟ یہ اشاق کے اترنے کی جگہ ہے. اشاق، یہ جو کربلا پہنچے تھے، جو ہمیں پہنچنا ہے، ہمیں ان سے الگ نہیں ہونا، ہمیں کومنٹیٹر نہیں بننا کربلا کا، ہم کربلا والی پارٹی کا حصہ ہیں. پہلے یہ سمجھ لیں اچھی طرح. ہم میدان میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہاں ایک میچ ہو رہا ہے، وہ لڑ رہے ہیں، ہم اپنے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہم کھا پی کے اسٹیڈیم سے گھر چلے گئے، وہ لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا. اب وہ 14 صدیوں سے لڑ رہے ہیں، وہ صدام سے بھی لڑ رہے تھے، وہ ضیاء الحق سے بھی لڑ رہے تھے، وہ آج کی فوج سے بھی لڑ رہے ہیں پاکستان میں، وہ لبنان میں بھی لڑ رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں. وہ لڑائی ختم نہیں ہوئی. حق اور باطل کی لڑائی اس سے پہلے، کربلا سے پہلے بھی تھی. کربلا اس کی پیک ہے. کربلا سے چاہے پہلے ہو، چاہے ابراہیم نمرود سے لڑے ہوں، موسیٰ فرعون سے، وہ سب بھی حسینیت و یزیدیت تھی. اور آج کل آپ جو حق اور باطل کی جنگ لڑیں گے، یہ بھی حسینیت اور یزیدیت ہے. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. کیونکہ امام حسین نے کہا لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، یعنی مجھ جیسے بھی ہوں گے اور تجھ جیسے بھی ہوں گے. لازم ہے. دیکھیں ابھی ہم کہتے ہیں حسین زمانی کو، بھائی یہ آپ زندگی بھر پڑھتے تھے، میں تو بچہ تھا، میرے سارے بزرگ میں نے ان سے سن کے یاد کر لیا. اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ. یہ کیوں پڑھتے تھے؟ پتہ نہیں ماحول کے لیے. اب وقت آیا بننے کا تو گھر بن نہیں سکتے. اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے؟ جوش پوچھ رہے ہیں آپ سے مجھ سے، اور یہ ہر صدی پوچھے گی. کیوں چپ ہے؟ اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ. کیوں چھیڑ ترانہ؟ تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ. تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو. صلوات علی محمد و آل محمد. ہمیں مجلسوں میں یہ درس ملا ہے، یہ اس فرش ازا کا صدقہ ہے کہ یہ عزم اور آج بھی دنیا. آپ مینگیلا کو میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، نیلسن مینگیلا ایک مقام پہ آ کے بالکل گیو اپ کرنے کو تیار تھا کہ اس کو کہیں سے امام حسین پڑھنے کو ملے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین کے بارے میں جب میں نے جان لیا تو میں نے کہا جو مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو اسٹیٹ فاسٹنس، جو استقامت کربلا سے ملتی ہے، وہ کہیں سے نہیں ملتی. اسی لیے آج سنوار ہمارا نہیں ہے، سنی ہے نا، لیکن کیا کہہ کے مرا وہ، میں کربلا میں کھڑا ہوا ہوں. یعنی جو عزم اور حوصلہ اکیلے کھڑے ہونے کا کہیں سے کہاں سے ملے گا آپ کو؟ کربلا کے علاوہ کہیں کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے. اور یہ کربلا زندہ ہے، اسی لیے کہا تھا ہر روز ہے روز عاشورہ، ہر شہر شہر کربلا. اب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ہم جڑ جائیں امام حسین سے. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو شروع کروں جو میں جوڑنا چاہ رہا ہوں، خود ہمیں پتہ ہونا چاہیے حسین کیا ہے. حسین کوئی الگ سے نہیں ہے پنجتن کے پانچ میں ہیں. یہ رسول کے وارث ہیں، یہ سارے انبیاء کے وارث ہیں. ان کا اچھی طرح یہ مجالس اتنے دن جو چلتی ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو، جو میں نے 4 حدیثیں پڑھی، رسول اللہ نے 3 حدیثیں سنی شیعہ سب میں کامن ہیں، حسین منی وانا من حسین، یا حسین کے قتل کی وجہ سے ایسی آگ لگے گی مومنی کے دل میں جو ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. یا حسن اور حسین سید شباب اہل جنہ، یا میں نے پڑھا کہ حسین مصباح الہدا، چراغ ہدایت ہے، وصفید النجات، نجات کی کشتی ہے. تو یہاں میں 2 بند پیش کر کے پھر میں موضوع چھڑتا ہوں کہ ہمیں امام حسین کے یعنی یہ جو بدن ہے، سوری وہ بات مکمل، یہ جو بدن ہے مجلس کا، یہ اس میں روح کب آئے گی؟ نماز میں روح جب آئے گی جب آپ کا خدا سے رابطہ ہوگا. اس مجلس میں روح جب آئے گی جب آپ کا حسین سے رابطہ ہوگا. اگر حسین، مولا حسین کا کلام نورانی اس میں پیش کر دیا جائے اور اپنی بجائے سنانے کے، میرے جیسے ذاکروں کے لیے جو کہا نا کسی نے کہ قابض سماعتوں پہ مقرر کا شور ہے، کیونکہ وہ ان کی سنانے کی جگہ وہ اپنی سنا رہا ہوتا ہے. قابض سماعتوں پہ مقرر کا شور ہے، مظلوم کربلا کی صدا کیا سنائی دے. قابض سماعتوں پہ مقرر کا شور ہے،
مظلوم کربلا کی صدا کیا سنائی دے، لوبان کا دھواں ہے نگاہوں کا سد راہ، حسن و جمال کرب و بلا کیا دکھائی دے. صلوات پڑھے محمد دیکھیے دو کہ حسین کون ہے؟ حسین علیہ السلام کی معرفت کے بغیر ہم دیکھیں مجلس سب کر سکتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، وہ سب ویلکم ہے، ان کو آپ سنائیں قصے کہانیاں، وہ پارٹی نہیں ہے. ہم شیعہ ہیں، ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا لٹائے کچھ، ہمارا لگائے کچھ، دین ہمارا ہے، قبر میں ہمیں جانا ہے، خدا کو ہمیں جواب دینا ہے، امام زمانے کو ہمیں بقول سبت جعفر کی شکل دکھانی ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. یہ کوئی باہر سے آنے والا تیاری نہیں کرائے گا آپ کو، یہ آپ کو خود کرنی ہے. آپ مدد لے لیں، باہر سے لے لیں، اندر سے لے لیں، وہاں سے لے لیں، وہ آپ کی جگہ امتحان نہیں دے گا. جو امتحان ہے وہ ہر انسان کا اپنا ہے، جو زندگی آپ گزار رہے ہیں ہر انسان کی اپنی ہے. تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ کہتے تھے خود رسول کہ بیٹھا ہوں قبلہ رو، دیکھو میرے حسین میں میری ہر ایک خو، عادات میں کہیں سے نہیں فرق، منہ بمنہ پاؤ گے تم حسین کو، میرے ہی ہو بہو میں خود کو دیکھتا ہوں تو ہوں سر بسر حسین. آئینہ درمیاں ہے ادھر میں ادھر حسین، آئینہ درمیاں ہے ادھر میں ادھر حسین. چہرہ جمال حق کی جلالت لیے ہوئے، دو آنکھیں دو جہاں کی بصیرت لیے ہوئے، دل سب تو ضبط و دل صبر و ضبط و حلم کی قوت لیے ہوئے، اور کردار امتیاز رسالت لیے ہوئے. گویا خدا کے ہاتھ کی تحریر ہے حسین، منہ بولتی رسول کی تصویر ہے. محمد وآل محمد سلام. دیگر صلوات یزید ابن معاویہ پہ لعنت، معاویہ ابن سفیان پہ لعنت، اس دور کے جتنے چھوٹے بڑے یزید ہیں ان پہ لعنت، جو غزہ اور فلسطین کے بارے میں خاموش ہے ان پہ بھی اللہ ہدایت دے. اللہ سب کی توفیق دے. ظالم کے ساتھی ہے، دعا کریں، جو ظالم کے ظلم کے اندر آ جائیے، اندر آ وہ جائیے، ظلم کا ساتھی ہے. آگے آ جائیں، محمد وآل محمد سلام. آگے آ جائیں. ہمارے پاس وقت کم ہے، میں یہ میرا مقدمہ تھا، آپ سب متوجہ ہیں. اب ہمیں اس مجلس میں جو بہترین بدن اس کا بن گیا ہے، خدا اس گھر والوں پہ اپنی رحمت نازل کرے. انہوں نے فرشیہ بچھایا، ہمارے برادر کی توفیقات میں سلامت رکھے. محمد علی بھائی کو مرثیہ پڑھا بہترین، یہ سب بدن بن گیا. اب اس میں امام حسین لے کر آنا ہے تاکہ اس میں روح بھی آ جائے. آپ کو امام خمینی کا قول بتا رہا ہوں نماز کے لیے. لوگ اب یہ جاہل قسم کے لوگ نا، نماز ماتم نہیں، دونوں عبادتیں ٹکراتی نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا موقع اور وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو امام خمینی نماز کو زیادہ بولتے تھے کہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو نا، اگر بدن کی ہوگی خالی، آپ متوجہ ہیں، اگر نماز جو تم پڑھ رہے ہو اگر یہ تمہارے صرف بدن نے ادا کی ہے تو یہ وہیں جائے گی جہاں تمہارا بدن جائے گا، یہ خدا تک نہیں جائے گی. یہ دفن ہوگی تمہارے ساتھ، محسوس کر رہے ہیں اس بات کو، یہی دفن ہوگی، یہ اوپر جانے والی. یہ دعا ہے امام سجاد کی، ابھی آپ نے اثر میں پڑھی تھی نا، اللہم انی اعوذک من صلاۃ لا ترفع، اے خدا میں پناہ مانگتا ہوں ایسی نماز سے جو کہ بلند نہ ہو، نہ مجھے بلند کرے، ایسی دعا سے جو اللہ سنے ہی نہیں، میں پناہ مانگتا ہوں. اماموں کو ایسی لمبی لمبی دعائیں نہیں چاہیے تھی، 2 منٹ کی چاہیے لیکن جو کنیکشن ہو اللہ سے. نماز بھی نہیں چاہیے آپ کو لمبی نمازیں، 2 منٹ کی چاہیے لیکن کنیکشن اللہ سے. اسی طرح مجلس بھی، مجلس میں آپ بہت وقت نہیں لگائیں لیکن جو لگائیں نور لے کر آئیں. نور ملے گا صرف قرآن و اہل بیت سے، قرآن و اہل بیت کے علاوہ کہیں سے نور ملنے والا نہیں ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبات، خطوط، ان کی حرکات، ان کی نہضات، ان کے تبادلہ خیالات، ان کی باتیں، ان کی میٹنگیں، ان کے واقعات، ایک ایک آدمی سے حجر سے مثلاً یہ کیا نام ہے
رستے میں جو جا رہے تھے نا، حر سے جو ہوا، حر ابن عبداللہ جوفی سے جو ہوا، ترما سے جو ہوا، زہیر ابن قین سے جو ہوا، ان سب سے ایک ایک پوری مجلس ڈائلاگ کی، کس طرح امام نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا، وہ کیا کہتے تھے، یہ کیا کہتے، یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آپ اس کو ریئلائز کر لیں کہ شمر امام علی علیہ السلام کی فوج میں تھا صفین میں، وہ اینڈ اپ ہوا کربلا میں امام حسین کے قاتل بن کے. یہ ہماری زندگی ایک سی نہیں رہتی. اور جو امام حسین کا بچپن کا دوست تھا عمر ابن سعد، وہ امام حسین کا قاتل بن کے کربلا میں ظاہر ہوا. جس نے امام حسین کو روکا تھا وہ کہا حر، وہ امام حسین کے ساتھ شہید ہوا. جو زہیر ابن قین حضرت عثمان کی فوج میں تھا، امام علی کے مقابلے میں آیا تھا، وہ زہیر ابن قین حسین کا علمدار بنا. میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ سب پڑھنا ضروری ہے آپ سب کو. یہ دین آپ کا ہے، زندگی آپ کی ہے، اور اس کو بچانا ہے آخر دم تک، کہ آخر دم تک شیطان حملہ. اس کے لیے امام کے کلام سے، امام نے جب یہ اطلاع ملی امام کو کہ حضرت مسلم، یعنی پہلے تو کوئی خط امام کو مدینے میں نہیں آیا، امام حسین مدینے میں تھے، بیعت کا مطالبہ ہوا، امام نے انکار کیا اور امام روانہ ہو گئے مکہ. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حج کرنے نہیں گئے تھے. اس کو پہلے ہمیں بہت ساری چیزیں اریز کرنی پڑ رہی ہیں جو بچپن سے ہم سب سنتے آ رہے ہیں. حج رجب میں نہیں ہوتا، حج ذی الحج میں ہوتا ہے. امام حسین 28 رجب کو حج کرنے نہیں گئے تھے، نہ شعبان میں حج ہوتا. امام حسین ایک ایسی جگہ گئے تھے جہاں سے بیٹھ کے پوری امت اسلام سے کمیونیکیٹ کر سکے، جہاں قافلے آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، لوگ عمرہ کرنے آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، اور وہاں سے بیٹھ کے امام نے کانٹیکٹ کیا. یمن میں بھی کیا، سیریا میں بھی کیا، خود مدینے میں اپنے سارے رشتے دار رہ گئے تھے، ان سے بھی خط و کتابت کی. مکے ادھر کیا نام ہے، مکے میں جو لوگ رہ گئے تھے، حتیٰ کہ جو بھاگ کے آ گئے تھے پہلے سے، عبداللہ ابن زبیر جیسے، ایک کے تو گھر پہ بھی جا کے رکے تھے امام، ان سے بھی کہا کہ جب تم نہیں کر رہے بیعت تو وہ کہتا تھا نہیں میں اس کو ڈاج کرتا رہوں گا لیکن سامنے نہیں آؤں گا. عبداللہ ابن زبیر تک کو امام نے دعوت دی کہ آؤ ساتھ یہ کام کرتے ہیں، نہیں آیا. تو ادھر عراق میں امام نے خطوں کے، یہ جو سارے خطوط امام کو آئے ہیں مدینے میں نہیں آئے، یہ مکہ میں آئے. جب مکہ میں خطوط آ گئے 18,000 جو ہم کہتے ہیں کوفے کے، تو امام نے مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا. سب آپ کے سامنے مسلم بن عقیل نے وہاں لوگوں سے بیعت لی، کنفرم کیا، ایسے کہتے ہیں نا انگوٹھا دکھایا امام حسین کو، خط بھیجا واپس، آل گڈ آپ آ جائیے. امام حسین وہاں سے روانہ ہو گئے. امام حسین جب روانہ ہوئے تو اب آپ نے جو خط لکھا ہے یہ ان سارے خطوط کے جواب میں اور مسلم بن عقیل کے خط کے جواب میں کوفے والوں کو امام کیا کہہ رہے ہیں. میں اس خط کو، اب آپ جیسے چاہے اس کو محسوس کریں، میں اس خط کو ایسے میری طرف متوجہ رہیں، صلوات پڑھے محمد والے. یہ خط بھیجا، ان کا نام ہے قیس بن مصاہر السیداوی، ان پہ مووی بن چکی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے. یہ کوفی ہیں، نہ صرف کوفی ہیں بلکہ یہ وہ جو قافلہ مشہور ہے جس نے امام کو دفن کرنے میں مدد کی تھی، اس قبیلے سے، بنی اسد کے. یہ کوفی الاسدی ہیں، ان کا نام ہے الکوفی الاسدی قیس بن مصاہر، اور یہ خط و کتابت کا کام کرتے تھے امام اور مسلم بن عقیل کے بیچ میں. میں یہ خط آپ کی خدمت میں نور کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں وہ نور آئے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں اور امام کی اپنے شیعوں سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، تاکہ ہم سکھوں اور ہندوؤں والی عزاداری نہیں کریں کہ آئیں سنیں اور جائیں. یہ ان کا کام ہے. ہم پارٹی ہیں امام حسین کی، پلیز گیٹ اٹ کریکٹلی. ہم امام حسین کی پارٹی ہیں، وی ہیو ٹو بی ریڈی. ہم امام زمانے کی پارٹی ہیں. آپ امام زمانے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میری پارٹی ریڈی ہو تو میں آؤں. آنے کے لیے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی اخوانہ المؤمنین والمسلمین. امام اپنے چاہنے والوں کو بھائی کہہ کے پکارتے ہیں. آپ اسلوب دیکھیں، امام کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں پہ جو دونوں قسم کے ہیں، مومنین اور مسلمین، سب پہ میرا سلام ہو. پھر کہہ رہے ہیں کہ فإنی احمد علیکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی تعریف کی. اما بعد فإن کتاب مسلم بن عقیل جاءنی، مجھے مسلم بن عقیل کا خط مل گیا ہے جو آپ لوگوں نے بھیجا. اور امام نے کہا یخبرنی فی ہے، اور اس خط سے مجھے 2 چیزوں کی اطلاع ملی، اور یہ 2 چیزیں دیکھیں کتنی اہم ہیں. بحسن رائکم، کہ آپ لوگوں کی رائے حسین ہو گئی ہے، خوبصورت رائے پہ آپ نے اتفاق کر لیا ہے. واجتماع ملکم، ملا کہتے ہیں یہ جو علاقے کے بدماش ہوتے ہیں بڑے بڑے،
سردار جو قال الملا ہے سورہ وہ پارہ شروع ہوتا ہے قال الملا ملا ہے نواں پارہ قال الملا ملا نے کہا یہ ملا وہی جو مکے کے ملا نہیں مان پبلک مان گئی تھی ملا نہیں مانتے ملا جب نہیں مانتے نا تو ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے اس سے ہوشیار رہا ملا گڑبڑ کرتے ہیں عوام نہیں کرتی ملا کو دیکھ کے عوام پیچھے چل پڑتی ہے بس تو یہ جب ملا تھے تو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو ملا تھے تمہارے جو سردار تھے انہوں نے اجتماع کر لیا کس بات پر. اب یہ دو باتیں امپورٹنٹ ہیں میری ساری مجلسوں کا عنوان پچھلے سال بھی یہی تھا اس سال بھی یہی ہے کہ امام نے مجھ سے مانگا کیا ہے. میں جو مرضی بھیجے جاؤں میں اپنا شعر لکھ کے بھیجوں مولا قبول کریں میں کچھ پڑھ کے نثر میں کہہ دوں مولا قبول کرے میں نظم میں پڑھوں قبول کرے کچھ پکا کے دے دوں ہم لگے ہوئے ہیں اپنی ضد میں کہ مولا قبول کرے. بھائی پوچھ تو لو مانگا کیا ہے انہوں نے تو وہ بتائیں گے کہ میں نے یہ آپ کی میں اس کو ڈیناؤنس نہیں کر رہا ہوں پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ آپ کی محبت ہے آپ وہ جیسے آپ کے ابا مانگ رہے ہوتے ہیں کچھ پیسے اپنے پانی پلا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی خرچہ دو وہ کہہ نہیں پاتے لیکن ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا خرچہ آپ کہتے ہیں میں آپ کو پارک لے کے چلتا ہوں شام کو. یہ ہم کر رہے ہیں امام حسین کے ساتھ یہ اباؤں کے ساتھ بھی کرتے ہیں ہم اما ابا کو پتا اما ابا کچھ وہ کہہ نہیں پاتے کہ انہیں کیا چاہیے وہ سمجھنا ہے آپ کا. امام حسن کہتے ہیں کہ یہ دینا جو ہوتا ہے کسی کو یہ بہترین حسین کب ہوتا ہے یہ دینا کسی کو کوئی مدد کرنا کب ہوتا ہے جب آپ بغیر مانگے کر سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے مانگ کے تو آپ نے اس کی عزت ہی خراب کر دی کہ وہ مانگنے پہ آ گیا. آپ پہلے سے ڈھونڈیں آپ کے پڑوس میں رشتہ داروں میں کون ضرورت مند ہے ماں باپ میں اور کس کو کیا چاہیے فیس کس کی بھرنی ہے یہ بنتی ہے کمیونٹیز سے سب. بہرحال یار اس مائک کو محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ محمد وآل محمد صلوات آڈیو پہ سن رہے ہیں مائک تبدیل ہو رہا تھا. صلوات علی محمد ایک دفعہ اور آگے آ جائیں پھر انشاءاللہ مجلس اختتام تک ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے. محمد وآل محمد صلوات جلدی جلدی امام حسین علیہ السلام کو خطوط مکہ میں آئے آپ نے اپنا سفیر بھیجا سفیر نے کہا کہ آل گڈ آپ آ سکتے ہیں. امام حسین کو خبر ملی امام حسین اس خبر کو پا کے مکہ سے نکل گئے اور سرپرائز دیا سب کو کہ عین اس دن نکلے جس دن سب حج شروع تاکہ شوق دینا مقصد تھا یہاں پہ امت کو. اب یہ خط میں آپ کے سامنے کیونکہ ہمارا مقصد ان مجالس میں امام حسین علیہ السلام کے نورانی الفاظ ان کے کلمات پیش کرنا تو یہ فرماتے ہیں کہ یخبرنی فیہ بحسن رائکم تمہاری خوبصورت رائے و اجتماع میلکم اور تمہارے سردار ایک نقطے پر جمع ہو گئے ہیں ایکچولی دو نقطوں پر. یہ سن کے امام حسین بہت خوش ہوئے اور یہ سن کے امام نے یعنی اگر آج بھی ہم کہیں کہ امام کیوں نہیں آ رہے شاید اس میں جواب ہو تو ان دو چیزوں پہ آپ ہو گئے جمع. علی نصرنا پہلی چیز جس پہ تم جمع ہو گئے ہو سب کہ تم میری نصرت کرو گے. ہم دعاؤں میں تو کہہ رہے ہیں کہ امام میں آپ کا ناصر میں امام کے ناصرین میں شمار فرما اوکے کرنا کیا ہے منڈے سے سیٹرڈے سنڈے تو مجلس ہیں 4 3 سب بزی ہیں. منڈے سے کیا کرنا ہے امام کے ناصر بننے کوئی ایجنڈا ہے کچھ بھی نہیں ہے. پھر اگلی ویکینڈ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا ہمارا معذرت کے ساتھ. تو یہ بار بار کہنے سے ناصر نہیں بنتا آدمی نا کوئی ایجنڈا بنائے نا کچھ ناصر کیسے بنے کس چیز میں امام کی ہیلپ کر سکتا ہوں کیا ہے وہ تیاری اس کو پھر سنیں گے اگلے ہفتے پھر اس کے بعد گھر چلے آئیں گے. تو اس طرح ہم 40 سال گزار چکے ہیں میں اپنی زندگی بتا رہا ہوں. ہم ایک دن قبر میں پہنچ جائیں گے. نہ امام کی تیاری ہے اس میں نہ قبر کی تیاری ہے اس میں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے نورانی کلام میں کہ مجھے یہ خبر ملی کہ تم نے اور تمہارے سرداروں نے یہ بہترین رائے بنائی ہے کہ میری مدد کرو گے اور دوسرا اس سے زیادہ خطرناک ہے وَطَلَبْ بِحَقِّنَا ہمارے حق کو طلب کرو گے.
ہم تو گیو اپ کیے بیٹھے ہیں حق کو. ہم کہتے ہیں مولا علی تو مولا علی ہے, تو امام ہے, تو امام ہے. تو یہ اعلان کیا تھا غدیر میں رسول اللہ نے کہ وہ امام ہے. آپ کہتے ہیں ان کی امامت کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی نہیں چھین سکتا. تو پھر کیوں گالیاں دیتے ہیں پہلے 3 خلفاء کو؟ کیا چھینا تھا انہوں نے؟ جو چیز ان خلفاء نے چھینی تھی اس کا نام نہیں لیتے مجلسوں میں کہ وہ ان کا حق ہے. وہ نام بتائیں کیا ہے اس کا؟ حکومت ہے نا, اس کو خلافت کہہ لے. تو امامت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک امامت ہے نظریہ, عقیدہ, اس پہ ہم بہت پکے ہیں, وہ ہمیں سب کو یاد ہے کہ 12 امام ہیں, معصوم ہیں, بالکل عقیدہ ہمارا ہے. لیکن کیا رسول اللہ نے صرف یہ اعلان کیا تھا کہ تم ان کو مانتے رہو 12؟ یعنی بالکل اس طرح سے کہ بینک میں ایک مینیجر چھٹی جا رہا ہو اور وہاں ایک نوٹس بورڈ پہ لگا دے کہ میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں اور میری جگہ یہ فلاں صاحب XYZ اس بینک کے مینیجر ہوں گے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ غدیر میں کیا اعلان کیا تھا کہ میری جگہ یہ ہوں گے, اب میں جا رہا ہوں. اور اگلے ہفتے آپ جائیں تو کہیں کہ وہ تو ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں, اور سب اس فرمان کو چوم چوم کے ناچ رہے اور دھماڑ ڈال رہے. وہ ہے کہاں؟ کہہ رہے اس کی کوئی نہیں سنتا, اس کو تو بیٹھا. یعنی غدیر سنے مولا علی پہ کیا گزری ہے. آپ تو دھماڑ کس پہ ڈالنا تھا جب وہ اس جگہ آپ بٹھاتے؟ وہ بٹھانا کس کا کام تھا؟ خدا کا نہیں, یہ آپ کا میرا امتحان تھا. آج امام زمانے کی جگہ کیا ہے؟ امام زمانہ یعنی اتنا ہمیں ورغلایا ہے, حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں تو پھر کیوں برا بلا کہہ رہے؟ کسی کو بھی کرتے تھے حکومت, پھر بنو امیہ کو کرنے تھے, پھر بنو عباس کو کرنے تھے, آج مثلاً ان کو کرنے تھے. پرابلم کیا ہے؟ اچھا ابھی کہتے نہیں وہاں تو ان کا حق تھا, بیچ میں پوز ہے کیونکہ اب یہ مزیداری میں مصروف ہیں. جو بھی ہم نہیں سمجھ میں آیا اس کو مصروف ہیں, اس کو مزیداری کہہ رہے ہیں, یہ کوئی بات نہیں, کہتے رہے, لیکن ہم اس میں مصروف ہیں. لیکن جب امام آئیں گے تو پھر سیاسی ہو جائے گا, کیونکہ انہیں دنیا پر کیا قائم کریں گے اپنی, وہاں پہ پھر حکومت جائز ہو جائے گی. یعنی آپ حکومت کے قائل ہیں. مولا علی تک امام حسن نے بھی جنگ کی معاویہ سے خلافت کا, پھر بالآخر صلح کرنی پڑی کیونکہ اپنے لوگوں نے اس طرح ساتھ نہیں دیا. امام حسین اٹھے, لوگ نہیں نکلے, امام حسین شہید ہو گئے, پھر باقی امام نے اس طرح میدان میں نہیں آئے. ایک اور غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے, سارے ائمہ چپ بیٹھے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے. ایک بچے کے ذہن, بچے کو ہی پتا ہے کہ ہمارا کوئی امام ایک دن کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھتا. ایک دن اگر بیٹھے ہوتے تو شہید نہیں کیے جاتے, جیسے مجھے نہیں کیا. اگر بیٹھے ہوتے تو جیل میں نہیں ڈالے جاتے, جیسے مجھے نہیں ڈالا. آپ کو ڈالا ہے؟ کب ڈالتے ہیں جیل میں؟ ابھی وہ ہمارے عابد صاحب مر گئے, عابد جعفری بڑے مشہور شاعر, انہوں نے شعر لکھا تھا, میں میسم کی زبان کہاں سے لاؤں اور میں دار کہاں سے لاؤں. میں نے کہا عابد بھائی خدا ان کے درجات بلند کرے, میں نے کہا عابد بھائی ہمیں 2 کام نہیں کرنے, میسم کی زبان صرف لے آئیں, دار وہ خود لے کر آئیں گے. صلوات پڑھے محمد والے وہ جو دار لے کے نہیں آ رہے ہیں, یہ خود اس بات کا ثبوت ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے نا کہ مومنین کی فتح ہوگی, یہ جگہ جگہ لکھا ہے قرآن میں. اگر ہم قرآن کو واقعی اللہ کا کلام مانتے ہیں تو اس میں صرف 2 چیزیں ہوں گی نا, یا تو ہم مومن نہیں بنے یا اللہ غلط کہہ رہا ہے. ایک بات طے کریں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی مومن ہیں اور مومن کہے جائیں اپنے آپ کو. اور لکھا ہے خدا نے قرآن میں کہ فتح مومنین کی ہوگی, اور آپ کہیں کہ نہیں قرآن بھی صحیح ہے, میں بھی مومن ہوں. نہیں ہو سکتا, یا تو خدا نعوذ باللہ غلط کہہ رہا ہے یا میں مومن. تو ڈھونڈے قرآن میں مومن کہا کس کو ہے. پھر آپ کو قرآن آواز دے گا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پہلی نشانی جو میں نے ابھی پڑھی, اگر 1 منٹ کے لیے بھی اللہ سے رابطہ نہیں ہو رہا, یہ نماز کچھ نہیں بنائے گی آپ کو, کوئی مومن نہیں بنائے گی. وہ عزاداری جس کا امام حسین سے لنک آپ کو نہیں ہو رہا, کچھ نہیں بنائے گی, کہیں نہیں پہنچائے گی آپ کو. یہ قرآن کا وعدہ ہے, یہ ائمہ نے تعلیم دیا ہے. امام حسین نے فرمایا تم چونکہ ان 2 کاموں پہ راضی ہو گئے, تم میرے حق کو پہچانتے ہو, میرے حق کو ہم نہیں پہچانتے. ہم اپنی اس شہر کی اور اس وقت اردو اسپیکنگ عزاداری کی بات کر رہا ہوں, تو ہم تو حق سے ہی کہہ رہے ہیں فارغ ہیں, ہمیں چاہیے ہی نہیں, نہ ہم اس کے دعوے دار ہیں. یہ کتنا بڑا کھلواڑ اس دین کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو ان کا حق تھا, امام نے کہا تم راضی ہو گئے ہو میرے حق کے لینے کے لیے, اس لیے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں. فنسأل اللہ یحسن لنا الثنی. پھر امام نے ان کو بہت سی دعائیں دی, امام نے دعائیں دی
کہ اللہ تمہیں صنعت تمہاری اچھی کرے. یسیبکم علی ذالک اعظم الاجر, تمہیں اس پہ قائم رہنے پر اللہ, امام حسین دعائیں کر رہے ہیں کوفے والوں کے لیے, تمہیں اللہ بہترین اجر دے. اس کے بعد ایک اطلاع دے رہے ہیں, وقد شخصت علیکم من مکہ, اور اب میں مکہ سے نکل گیا ہوں, یوم الثلاثہ, منگل کے دن, لسمان مغین من ذی الحج, ذی الحج کی 8 تاریخ کو. دن بھی بتایا, تاریخ بھی بتائی, جگہ بھی بتائی, میں کہاں تھا, میں کہاں سے نکل رہا ہوں, ریزن بھی بتائی کہ تمہاری طرف ابھی لوگ وہاں کیوں چلے گئے, یمن کیوں نہیں گئے, سیریا کیوں نہیں گئے, مدینہ کیوں نہیں گئے. یہ سارے جواب اس کے اندر ہے کہ میں ایسے ہی نہیں گیا آنکھ بند کر کے. یہ سب نے مجھے 2 چیزوں پر اوکے کیا تھا کہ آپ کی نصرت کریں گے اور آپ کو آپ کا حق دلوائیں گے, اس لیے میں آ رہا ہوں منگل 8 تاریخ کو. اور پھر بھی ہم نے ایک اور جملہ لکھا کہ کسی کو اگر منگل 8 ضلع سمجھنے نہیں آئے, یوم ترویہ, یعنی جس دن سب لوگ عرفات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یوم ترویہ کو میں جا رہا ہوں. فائزہ قدم علیکم رسولی, جب میرا رسول ہمارے صرف کیونکہ رسول لوگ کہتے ہیں اس سے مشہور, قرآن میں ایسا نہیں ہے. قرآن میں رسول فرشتے, جو بھی چیز رسالت ہوتی ہے, رسالت نہیں پیغام پہنچانا, پیغامبر کو رسول کہتے ہیں, تو میسنجر, رائٹ. تو وہ فرشتوں کو بھی رسول کہا ہے, اور بھی کئی چیزوں کو رسول کہا ہے قرآن نے. یہاں پر رسول کہا ہے اپنے قیس کو کہا ہے کہ میرا پیغامبر, میرا نامہ بر, میرا میسنجر جب تم تک پہنچے. اب یہ واجب ہم پہ کر رہے ہیں امام. اب آپ تصور کر لیں, میں تو ایسے ہی کرتا ہوں کہ امام زمانہ کب میں تیار ہوں کہ میں ناصر بنوں گا اور میں ان کو ان کا حق دلواؤں گا, تو اب امام مجھے, کیونکہ سب کلنا محمد ہے, وہ جو کہیں گے وہ امام زمانہ کہیں گے. تو کنیکٹ کریں عزاداری کو آج کے دور سے. آپ کربلا نہیں جانے والے جو آپ زندگی بھر کہتے ہیں فائلتن کن کاش میں ہوتا, نہیں ہوتے, نہیں ہو سکتے, واپس نہیں جائیں گے آپ ہسٹری میں, یا میں امام زمانہ ہے, نہیں ہو سکتی. یہ صرف پاسبل ہے امام زمانہ والا, پیچھے آپ نہیں جا سکتے. جو پاسبل ہے وہ آپ کا حال ہے. جو میرا آپ کا حساب قبر میں ہوگا وہ نہ امام زمانے کے ظہور کا ہوگا, نہ مجھ سے پہلے ہونے والے واقعات کا ہوگا. خدا آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ خیبر کے دن کہاں تھے, خندق کے دن کہاں تھے, کربلا کے دن کہاں تھے. پوچھ سکتا ہے کربلا میں پانی بند ہوا تم کہاں تھے, ہم سے پوچھے گا اللہ, جواب دینا پوچھ سکتا ہے. اگر آج کہیں پانی بند ہوا تو پوچھے گا, آج پوچھے گا. صلوات پڑھے محمد والے. اس کا جواب امام نے لکھا ہے کہ اگر آج کہیں کھانا پانی بند ہو, آج پارا چنار بن جائے, کربلا بن جائے, کوئٹہ بن جائے, دنیا کا کوئی بھی نام لے لے, لبنان, کہاں دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں, اور میں اس کی طرف سے فارغ ہوں بالکل. تو میں کربلا میں نہیں ہوں, میں کچھ اور, کسی اور دنیا میں ہوں. امام کہہ رہے ہیں کہ میرا کلام پڑھو, مجھ سے کنیکٹ کرو. امام کہہ رہے ہیں تم اگر اس پہ راضی ہو, امام کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَدَمَ عَلَيْكُمْ رَسُولِي, جب میرا رسول یعنی میرا نامہ بر تم تک پہنچ جائے, تمہیں 2 کام کرنے ہیں. فَقْتُمُوا یا فَقْشِبُوا, اس میں بسپرنگ ہے کتابوں میں 2 نقطوں کی وجہ سے. امرکم, اپنے امور کو مکمل کر لو. اب یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ناؤ وی ہیو نو ٹائم ٹو ویسٹ. کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آؤں گا, میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں نکل چکا ہوں. یعنی جب تک تمہیں خط ملے گا میں آدھا رستہ کر چکا ہوں گا. اس لیے یہی امام علی علیہ السلام کی وصیت تھی, نظم امرکم, اپنے امور کو منظم کرو. وجدوا, اور جد اختیار کرو. یہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جد یعنی جد و جہد میں جو جد ہوتا ہے پہلے, جہد بعد میں آتا ہے. ہم نے دونوں کو ملا کے ایک معنی, 2 الگ الگ لفظ ہیں, الگ الگ معنی ہیں. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم 2 کام کرو. فَإِنِّي قَادَمَ عَلَيْكُمْ فِي أَيَّامِ هَذَا, میں کچھ ہی دنوں میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد. یہ امام کا دورانی کلام کوفے والوں کو ملا. ملنے سے پہلے البتہ گڑبڑ ہوئی تھی, خیر شہید ہو گئے تھے, انہوں نے کسی اور طریقے سے پیغام کو پہنچایا تھا. میں اس لفظ کو کھولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نصیحہ مروی نے استعمال کیا تھا, جو ایک مسدس ابو طالب علیہ السلام پہ لکھی تھی. اس میں بھی تھا, مجھے اٹیک کیا تھا بچپن سے یہ لفظ کے اس کے معنی ڈھونڈنے چاہیے. کہ اس میں کہا تھا کہ پیغمبری کی بلاؤں کا رد, یاد ہے آپ کو, جو سچے نے پڑھا بھی ہے, سچے بھائی نے, شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. پیغمبری کی بلاؤں کا رد
ابو طالب نبی کی ڈھال دمے جد و قد، یہ وہی لفظ ہے. ابو طالب نشانہ ختم رسول اور زد. ابو طالب مدد خدا کی ہے شکل مدد. ابو طالب جہاد ان کا ہے پس منظر جہاد علی. علی ہے بعد میں ان کے یہ پہلے ناد علی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وقت کم ہے، میں ڈائریکٹ معنی پہ آتا ہوں. جد کا مطلب جو انشاءاللہ آپ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، متوجہ ہوں. جد کا مطلب سنجیدہ ہونا. ہم کوئی اسٹرگل نہیں کر سکتے، جہد اسٹرگل ہے. جہد بعد میں آتی ہے. جہد جب کرتے جب امام حسین وہاں پہنچتے ان کے ساتھ. امام کہہ رہے ہیں تم اپنے معاملات کو سیدھا کرو پہلے اور جد اختیار کرو. گیٹ سیریس. یہ مخول پنا، یہ ہم جو مذہب کے نام پہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی سب وہاں بھی ہو رہا تھا. یہ سب مخول ہے. امام کہہ رہے ہیں گیٹ سیریس. میں آ رہا ہوں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ہنگامہ نہیں ہے. سیریس ہو جاؤ. سیریس جو ہے وہ لوگ میرے ساتھ ہیں جو اس میں سنجیدہ ہیں. یہ سنجیدہ معاملہ ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں. یہ خود جو ابھی 4 مصرے انہوں نے پڑھے تھے محمد علی نے کہ اشک غم، اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی. یہ ایک ہی مطلب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اشک ہم نکلتے ہیں یہ ذکر کو فکر میں تبدیل کریں. جب فکر میں تبدیل ہوں گے تو آپ خود بخود سنجیدہ ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم بہت کیوں غفلت ہمیں ہے؟ کیونکہ متعدد قسم کی غفلتیں ہم پہ سوار ہیں. وہ غفلتیں اگر جب تک کہتے ہیں قرآن بھی پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو. جیسے موسیٰ کو کہا تھا نا تم آئے ہو تو چپل اتار کے. ہمیں بھی جب ہم جا رہے ہیں امام حسین کی طرف وہ کہتے ہیں چپل اتارنے کا مطلب ہے کہ یہ سب پہلے فالتو چیزیں اپنے سے دور کرو. آپ یہ پورا بیگیج لے کے حضرت علی میں آ گئے نا، وہ کہیں نہیں پہنچائے گا امام حسین تک. آپ اپنے مسائل، اپنی چیزوں کو ذرا پیچھے رکھیں اور امام حسین کی چیزوں کو آگے کریں. اور خاص طور سے ہمارے یوتھ کی، میں بھی یوتھ کی بات کروں گا. اب یہ علم آپ کو دینا ہے اگلی نسل کو. دیکھیں ہم لوگ جو پرانے آئے ہیں، کوئی ہندوستان سے، کوئی پاکستان سے، کوئی افغان، ان کے اپنے ایک ٹیسٹ ہے وہ. مثلا یہ مرثیہ جو انہوں نے اس لیے پڑھا مجھے رونا آتا ہے. ہو سکتا ہے کسی پنجابی بھائی کو اس پہ رونا نہیں آئے، لیکن جب پنجابی جو اپنے بین کر کے پڑھے گا اس پہ رونا آئے گا. ایرانی کو کسی اور طریقے سے رونا آئے گا. ہے یا نہیں بات درست؟ تو ہر ایک کو چاہتا ہے کہ مجھے اپنا. تو یہ سارا کلچر ہے، لیکن جو بچے ہم یہاں لے آئے ہیں، یہاں پیدا کیے ہیں، یہ ان کا کلچر نہیں ہے. اب ان کو اپنا کلچر ڈیولپ کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہاں سنی شیعہ جھگڑے نہیں ہیں، یہ تبرہ بازی جو ہو رہی ہے یہاں پہ. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے نعوذ باللہ. وہ اندر سے بنتے جا رہے ہیں، یعنی وہ کہتے نہیں ہیں آپ سے، لیکن ان کا لائف اسٹائل جو ہے، جو ان کا سوچنے کا انداز ہے، جو ان کا ورلڈ ویو ہے، وہ لبرل ہے. وہ کوئی مذہبی نہیں ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے شیعوں میں شادی ہو چکی ہے سیم سیکس میں. شیعوں میں نا، آپ کو پتا ہے نہیں پتا؟ یہ شروع ہو گیا ہے نا یہاں پر. جب یہ اسکولوں میں یہی سب پڑھ، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی ایک تو جو کفر و طاغوت کا نظام ہے وہ چیلنج ہے، اور دوسرا خود ہمارے جو بچے ہیں. اگر ہم سیریس ہوں گے تو اس کی طرف سوچیں گے. ہمارے پاس $85,000 ٹینک پہ خرچ کرنے کے، لیکن ہماری جو بچی ایک اسکول میں پڑھا رہی ہے 2 مہینے سے تو تنخواہ نہیں ملتی. یا جو بچے جن کے ہیں اسکول میں بھیجنا چاہ رہے ہیں اسلامی اسکول میں تاکہ سیم سیکس کی لعنت سے بچیں، ان کئی ہیں، درجنوں لوگ ہیں جو اپنے بچے بھیجنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں. میں نعوذ باللہ خدا نہ خاصہ عزاداری کے خلاف نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں. اگر ہم بیلنس کریں نا ہر چیز کو، ہم جد اختیار کریں. آیت اللہ مطہری فرماتے تھے کہ ہمارا مسلمانوں کا حال یہ ہے. آپ نے کبھی دیکھا یہ ویٹ لفٹر جو ہوتا ہے، یہ جب یہ مسل بنا رہا ہوتا ہے نا دونوں طرف کے، یہ برابر کے بنتے ہیں نا، بولے ہاں یا نا. کبھی کسی ایک کو دیکھا ہے اتنا موٹا ہے بالکل کچھ بھی نہیں تھا؟ دیکھا ہے؟ ہم روز دیکھتے ہیں مسلمانوں کو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ میرے نہیں، آیت اللہ مطہری کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمان ایک چیز پکڑ لیتا ہے، وہ کہتے ہیں میں عزاداری کروں گا، بیک سے نہ دائیں دیکھوں گا نہ بائیں. وہ ایک بازو اتنا موٹا، دوسرا کہہ رہا میں خدمت خلق میں لگاؤں، مجھے مجلس میں لگا ٹائم نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. مجلس سے تو سیکھے گا انسان. وہ اس کا یہ والا بازو ایک لگ گیا نمازوں کے اندر، وہ ایک فقہ میں گھس گیا، وہ مسئلے مسائل واجب حرام
پوری زندگی چاروں اس یہ سب اپنی اپنی جگہ ایک جو ہم احتجاج کرتے ہیں نا رسول کا کارٹون نہیں بناؤ، بھائی آپ نے بنایا رسول کا کارٹون، اس دین کا کارٹون ہم نے بنایا ہے. یہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات تھا، اس میں سب ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں عزاداری بھی ہے، محبت اہل بیت ہونا تو شرط ہے اس کی، سب سے بلا شرط ہے نماز کی، وہ واجبات نہیں ہے، اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں. یہ سب چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھیں. امام کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کم ہے، اور امام زمانہ بھی آپ سے یہی کہہ رہے ہیں ٹائم کم ہے، آرگنائز ہو جاؤ. غفلتیں، ہماری غفلتوں کی مثالیں دیکھیں. بے توجہی ایک غفلت ہے، مقصد ہی نہیں پتا، کہتے ہیں مقصد کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو کر رہے ہو کیے جاؤ، جو کر رہے ہو کیے جاؤ، مقصد کی بات ہی نہیں کرو. یہ بھی ایک فکر پڑی جا رہی ہے. یہ غفلت ہے کہ آپ کو مقصد ہی نہیں پتا. آپ کا بچہ خود پوچھے گا، میرا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ مولانا وہ بات جو مجھے پچھلے سال بتائی تھی پھر دوبارہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اسکول میں تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی اسکول میں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے؟ وہ ایک کلاس پاس کر لی تو دوسری کلاس میں جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ دوسری پاس کر کے اب وہ تیسری میں آ گیا، اب آپ پہلی کورس پھر پڑھا اس کو، تو کیا کہیں گے آپ جا کے اسکول والوں کو کہ ہمارا پیسہ اور وقت ضائع مت کریں، یہ کورس اس نے پڑھ لیا، لیٹس موو آن. تو میں کسی کورس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ جو نعرہ آپ نے مارا ہے نا کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اس پہ یہ ضد کیوں ہے کہ اس میں کلاس ایک ہی ہوگی بس، اور وہی پہلی کلاس ہر سال پڑھوں گا میں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. یہ درسگاہ بھی تو آگے جاتی ہے، یہ درسگاہ بھی تو بیسکس ہے. آپ کا بچہ نہیں مانے گا اس دین کو. بچوں کو پاس ٹائم نہیں ہے ویسٹ کرنے کا. بچوں کو پہلے تو آپ کو انگیج کرنا ہے، پہلے اس کو سچ بات بتانی ہے. گولی بازی بھی نہیں مانے گا. یہ سب جھوٹ ہے کہ رلانے کے لیے جھوٹ بول سکتے، کوئی نہیں بول سکتا، کوئی نہیں بول سکتا جھوٹ رلانے کے لیے بھی. جھوٹ حرام ہے اسلام میں، اور اہل بیت کے نام سے اتنا بڑا حرام ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ان کو کہیں کہ جھوٹ پڑھ کے مسائل یہ رمضان میں پڑھیں. دن میں کوئی مجلس نہیں پڑھتا رمضان میں، اسی لیے ان کو پتا ہے شرعی مسئلہ، روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے ان کا، رات کو رکھتے ہیں مجلسیں. صلوات پڑھے محمد وعلی اسلام کی سربلندی کے لیے تمام ذاکرین، مرکبدہان، علماء حق، خصوصاً اولاد زہرا، رہبر معظم سید علی خامنہئی کی پاک ذات بلند تر نعرہ حیدری، بلند نعرہ صلوات. آپ کا بچہ پوچھے گا آبجیکٹو کیا ہے، میں کیوں جاؤں کہیں پر؟ آپ پکڑ کے لے آئے، کتنے سال تک لے جائیں گے؟ 12 13 14 15 دیٹس اٹ، یو آر ڈن. 15 سال سے اوپر والے کو آپ کان سے پکڑ کے کسی مجلس میں نہیں لا سکتے. آپ کر کے دیکھ لیں، یہ وہ آپ توڑ دیں گے. اور توڑا ہے بچوں کا ان لوگوں نے. توڑنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ توڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب شاخ نرم ہوتی ہے تو آپ اس کو یوں دھاگے سے باندھ دیتے ہیں تو بند کے ادھر چل پڑتی ہے. تو جب بچے چھوٹے تھے، جب وقت تھا سنجیدہ ہونے کا، اپنا بھی کنٹیکٹ صحیح کرنے کا، مسجد میں لینے سے بھی صحیح نہیں ہوگا. مجھے پتا ہی مجھے مسجد میں لے رہا ہے، گھر میں خود جھوٹ بولتا ہے. گھر میں کہتا ہے فون پہ بابا سے بابا گھر پہ نہیں ہے. وہ بیچارہ معصوم یہی کہتا ہے فون پہ، بابا کہہ رہے بابا گھر پہ نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. وہ جھگڑے سنتا ہے روزانہ، پھپھی کی زمین بھی انہوں نے لی ہوئی ہے، تایا کا پلاٹ بھی میرا بنا لی، سب پتا ہے اس کو. بچہ گھر میں رہتا ہے، اس کو آپ کے سارے کارنامے پتہ ہیں. ان کارناموں کے ساتھ کوئی اسلامی بچہ نہیں بنے گا. وہ گھر میں رہتا ہے، گھر کو صحیح کریں گے اپنے آپ. نہ کوئی سنڈے اسکول صحیح کرے گا نہ تھرسڈے اسکول. یہ سب ایکسٹرنل مدد ہیں. جیسے ایکسٹرنل مدد رسول اور نبی سب ہے، امام ہے، یہ سب اصل خدا نے نبی آپ کے اندر ڈالا ہے. آپ غلط کام کرتے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو روکتا ہے. بتا دے اگر نہیں روکتا ہو تو. ابھی نہیں روکتا، غصے میں نہیں، شام کو جب آپ بستر پہ لے دیں گے پھر آپ کا ضمیر کہے گا یار غلطی کی، ضرورت کیا تھی مجھے اس کے منہ لگنے کی، بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. بعد میں کہتا ہے ضمیر اگر زندہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو روکتے رہیں گے، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اس پہ ٹائم گزار کرنا بیکار ہے، یہ گیا. ایسے ہی بچے ہیں آپ کے. غفلت ہے ہماری، غفلت مقصد پہ غفلت ہے. مقصد کیا ہے لائف کا نہیں پتا. اسی طرح مقصد کیا ہے مجلس کا نہیں پتا. وہ پتا ہے جو مجھے پتا ہے، میں علیم کھانے آیا ہوں مجھے پتا ہے، لوگوں سے ملنے میں پتا ہے، مجلس پڑھنے میں پتا ہے. لیکن کیا زینب کی مجلس یہ تھی؟ ابھی ہم مسائل میں بتائیں گے. زینبی مجلس ہے، بنائیں اس کو زینبی مجلس. زینبی مجلس کا پہلا رکن کیا ہے؟ پہلا رکن بتا دو زینبی مجلس کا. اس کے 10-12 ارکان ہے، اس کو پورا اشرا پڑھوائیں لوگوں سے.
محرم میں لوگوں کو آپ پیسے دے رہے ہیں ان سے کہ ہمیں امام حسین حضرت زینب بتاؤ، سید سجاد بتاؤ، باقی چیزیں نہیں بتاؤ. یہ محرم ان کے دن ہے. حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کی مجلس کا پہلا رکن یہ ہے کہ جس کو نہیں پتا اسے بتاؤ. سن لیا آپ نے؟ اب بتائیں یہاں کسی کو نہیں پتا جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے بلایا کسی کو؟ ہم نے کسی بھی آدمی کو بلایا جس کو کربلا کے بارے میں نہیں پتا؟ حضرت زینب نے فضائل نہیں پڑھے. کہاں پر؟ کوفے میں نہیں پڑھے. ہم نے خطبات وہ ایک آدھے گھنٹہ بولتے نا خطبہ. بھائی خطبات بتاؤ نا. کوفے میں کیا پڑھا؟ بالکل الگ مضمون ہے. سیریا میں کیا پڑھا؟ صرف فضائل پڑھے، بالکل الگ. کیونکہ سیریا کو لوگوں کو فضائل نہیں پتا تھے. سیریا کے لوگوں کو امام علی کے بارے میں غلط باتیں بتائی گئی تھی. وہاں شروع سے وہی سے لے کر کے ہم وارث ہیں، ہمارے پاس علی ہے، ہمارے پاس حمزہ ہے، ہمارے جعفر ہے. یہ سب سیریا میں ہوا ہے. کوفے میں نہیں بتایا. یہ کوفے میں بتایا تم جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسے بات کی کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم یہاں رو رہے ہو بیٹھے ہوئے. حضرت زینب کا یہ خطبہ ہے. تم یہاں رو رہے ہو اور دیکھ رہے ہو کہ میرے ہاتھ، میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، الفاظ نہیں ہے یہ ان کے ہاتھ والی بات، لیکن وہ کہہ رہی تم جو رو رہے ہو نا یہ دکھاوے کا رونا، یہ مگرمچھ کے آنسو. تم خدا کرے زندگی بھر ایسے روتے رہو. اگر یعنی کہہ کیا رہی ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ چھتوں سے نیچے اترو اور میرے ہاتھ کھلواؤ. تمہیں نظر نہیں آ رہا حسین کا سر نوکے نیزہ پر؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا سجاد؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا سکینہ؟ یہ بات کی حضرت زینب نے. تو حضرت زینب کی مجلس بھی الگ تھی. کوفے میں الگ مجلس پڑی تھی، شام میں الگ مجلس پڑی تھی. اسی لیے میں کہوں کہ ہماری عزاداری خدا کے واسطے یہ ہندوؤں اور گوروں والوں اور ان کی نہیں کہ جن کو آپ بتانا چاہ رہے کربلا میں، ان کو پتا ہے سب کو. ان کو یہ بتائیں کہ اب کرنا کیا ہے. اب وہ جملہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں جو لوگ نہیں تھے کہ ہم یہ نہیں کریں کہ یزیدی فوج کو پیمنٹ کریں کہ وہ حسین کو قتل کرے اور پھر آپ ایک اور فوج کو پیمنٹ کریں کہ وہ آپ کو بتائے کیسے قتل کیا. یہ مقصد نہیں ہے مجلس کا. وہ پتا ہے سب کو. اس کے لیے کیوں پیسے خرچ کر رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کیسے قتل کیا. اب پیسے خرچ کریں اس پر کہ ان بچوں کو کیسے بچانا ہے، اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. عزاداری کو جیسے ہمارے ماں باپ نے قربانیاں دی ہیں، یہ عزاداری آسانی سے ہمارے ہاتھ نہیں آئی ہے. اور آپ لوگوں نے خون پسینہ، لوگوں نے قرض لے لے کے مجلسیں کی ہیں، لوگوں نے بازو کٹا کے زیارتیں کی ہیں. ایسے ہی ہوا ہے نا. تو اب یہ آگے دیکھیں، ہمیں اصلاح کی طرف سے غفلت ہے، شیطان سے غفلت ہے، قیادت کون کر رہا ہے ہماری، وہاں سے ہر طرف سے غفلت ہے. اور اس غفلت کا ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جوانوں کو باہر کر دیا ہے. ہم اپنے مزے میں لگ گئے ہیں. جوانوں کو میں آپ کو 3-4 مثالیں دوں، کیونکہ یہ روایات میں موجود ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں اللہ توفیق دے، یہ توفیق ہے. زندگی آپ کی توفیق ہے. اگر آپ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، توفیق ہے. اگر آپ صحت مند ہیں، بیمار نہیں ہیں، یہ توفیق ہے. اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ مفلس نہیں ہیں، یہ توفیق ہے. اگر آپ جوان ہیں، بوڑھے نہیں ہوئے، یہ توفیق ہے. آپ جو چیز ہے وہی مانگے جا رہے ہیں کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں. عربی میں دعائیں پڑھ رہے ہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں. وہ شہادت پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے شہادت کا تذکرہ نہیں کرو. میں نے کہا بھائی میں تو اردو میں پڑھی ہے، آپ تو روز عربی میں پڑھ رہے تھے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ ہے رمضان میں وقت ختم ہو رہا ہے. 3 مثال، وقت ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ جو آدمی بھیجا، وہ سب وہ بھی جوان تھا. امام علی علیہ السلام جوان تھے. یہ امام علیہ السلام کی جو ہم جنگیں پڑھتے ہیں ساری، یہ ان کی 20s کے کام ہیں. یہ جوان تھے. جب مکہ فتح ہو گیا، مدینے میں جو بندہ بھیجا 1 سال پہلے گراؤنڈ بنا، وہ بھی جوان تھا. امام علی جوان تھے. جو حبشہ بھیجے امام علی کے بھائی، کیا نام تھا ان کا، جعفر، وہ بھی جوان تھے. جو جب مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے بعد گورنر کس کو بنایا، وہ صاحب بھی جوان تھے. میرے پاس نام ہے بھی وقت نہیں ہے پوری بات کرنے کا. امیر یا سمیر جو بھی، وہ بھی جوان. اتنا بھروسہ تھا رسول اللہ کو. اور امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، جب ایک تبلیغ کرنے کو جاتا تھا، وہ کہتا تھا مولا میری بات ہی کوئی نہیں سنتا، میں کیا تبلیغ کروں. تبلیغ ہمارا کام ہے. بائی دا وے بلغ کی آیت ہماری ہے. تبلیغ کی جماعت کو کیوں دے دیا آپ نے؟ تبلیغ ہمیں کرنی ہے. قرآن میں کوئی تبلیغ نہیں ہے سوائے 18 ذیل کے. بلغ یہ لفظ ہمارے پاس ہے، تبلیغ ہماری ہے. اس کو واپس لے تبلیغی جماعت سے، کیونکہ وہ تبلیغ نہیں کر، ان کا دین نہیں ہے. آپ کے پاس دین ہے، آپ رچ ہیں دین کے اندر، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس اہل بیت ہے، آپ تبلیغ کریں. تو یہ تبلیغ کو سب کو بھیجتا، وہ بھی جوان. تو امام صادق نے پوچھا اس آدمی سے
تم نے جوانوں سے بات کی کر لی، جوان تو بزرگ لوگوں سے جوان کرنی، بزرگوں پہ وقت ضائع بزرگوں دے آر ڈن رائٹ. بچے ہمارے کہتے ہیں چھوڑو ممبر کو، ان سینٹروں کو، ان جگہوں کو، ان تنظیموں کو، یہ سب جوانوں کے حوالے کرنا ہے آپ کو. نئے آئیڈیاز ان کے پاس آئیں گے، نیا کلچر وہ ڈیولپ کریں گے، نئی طرح سے عزاداری کو وہ بنائیں گے. آپ وہ گاؤں دیہات کی سنی شیعہ لڑائیاں 70s 80s والی بیٹھ کے سن کے ہاں ہاں وہ کر رہے ہیں، بچے آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، بچے برف کی طرح سے پگھل رہے ہیں، اور پیسے بھی دے رہے ہیں اس کے. آپ وہ فری میں نہیں سن رہے. 70-80 رہائی کی جو مجلسیں آپ سن رہے ہیں وہ آپ پیسے دے کے سن رہے ہیں. یہاں پر میں ختم کرتا ہوں کہ جب آپ سنجیدہ ہوں گے 4 نقطے لے جائیے. پہلا نقطہ، صرف نقطے، اس کی تفصیل بیان نہیں کر رہا. پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں سلوات کو سارے سلوات کو اسید جو تھے وہ عتاب بن اسید تھے، اسید کا بیٹا عتاب، وہ گورنر بنایا تھا مکہ کا. یہ سارے صحابہ بڑے بڑے موجود تھے. اس فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے ایک جوان کو چنا تھا. بہرحال ان جوانوں کا ذکر آئے تو میں بتا دوں کہ سب سے بڑا جوان جو ہے وہ فتح ہے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. فتح جوان کو فتح کہتے ہیں. اس طرح سے تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو سیریس ہو جاؤ. بائی دا وے یہ جد پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوا. امام علی بھی یہی کہتے تھے، جد اختیار کرو جد. امام علی نے ایک جگہ اپنے لوگوں سے کہا ہم ذرا شور بچتا ہے کہیں پر نا، وہ زوردار ہو یہ ہو گیا وہ. امام تو دیکھتے تھے اپنے بھی اصحاب کو یہی سب کر رہے ہوتے تھے. جب کہتے تھے معاویہ سے لڑنے چلو، 2-4 نعرے مارے پھس. اس کے بعد وہ امام کہتے تھے بھائی یہ امام کے الفاظ ہیں، اپنے لشکر کو کہہ رہے ہیں یہ رات کی طرح گرجے اور بجلی کی طرح چمکے. یہ چمک گرج بہت ہے. امام کہتے ہیں بعد میں بھائی برسنا نہیں ہے تو اتنا گرجتے کیوں ہے؟ برسنا کیا ہوتا ہے؟ برسنا ہوتا ہے جو حزب اللہ اسرائیل پہ برسی تھی. برسنا کیا ہوتا ہے؟ آپ جا کے برسیں نا کسی دشمن اہل بیت پہ، بنو امیہ کے ماننے والے ہیں نا، برسیں ان کے اوپر جا کے. ساری ہماری گرج اور چمک اور دھمک اور دھنک اپنے 4 دیواریوں کے اندر ہو رہی ہے. میدان خالی ہے، بالکل میدان میں جانے کو ہم تیار نہیں ہیں. ہم وہ مذاق بنانے کو تیار ہیں جو میدان سے بھاگ گئے. اب آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو میدان میں آگے بھاگا ہے وہ میدان میں تو آیا ہے، تو آپ پہلا کام تو کریں، پھر علی بن جائیں، پھر میدان چھوڑ کے نہیں. یہ علی علیہ السلام کہتے تھے، مگر انہوں نے بزدلی دکھائی کہ گرجے چمکے اور پھر واپس، گرجے چمکے پھر واپس. اور امام نے کہا میں ایسے نہیں کرتا، میں نعرے نہیں مارتا. میں کیا کرتا ہوں، جب تک میں دشمن پہ ٹوٹ نہیں پڑتا میں گرجتا نہیں ہوں. میں گرجتا کہ وہ جو ذوالفقار لے کے اس کے سر پہ مارتا ہوں مرد کے، پھر گرجتا ہوں. ورنہ ایسے گرجنے سے اپنی انرجی ضائع کرنے سے کوئی فائدہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے کچھ. کیونکہ بہت جلد ہم سب کا یہ تختہ بند ہو جائے گا، ہم سب قبر میں چلے جائیں گے. پھر ہمیں حساب دینا ہوگا کس چیز سے ہم مزے آ رہے تھے، کس میں مزے نہیں آ رہے تھے، سب جواب دینا پڑے گا. تو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں نورانی کلام میں، جدو سیریس ہو جاؤ اور اپنے امور کو منظم کر لو. یہ دشمنان اسلام. تو 4 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اینڈ آف دی مجلس پہ. نمبر 1، جب جد اختیار کر لیں گے تو آپ جہاد کی طرف آئیں گے. جہاد جس سے جہاد بنائیں، اس میں پہلا جہاد بالنفس ہے. سب آپ کو پتا ہے، اپنی اصلاح کرنا، اپنے سارے معاملات درست. ایک پائی کسی کی آپ کے اوپر نہیں ہونی چاہیے جو کھائی ہو. میں معاملات ہر چیز کو لوگ نماز روزہ پہ لے آتے ہیں. یہ نماز اس سے باہر نکل آئے پلیز. داڑھی پردہ نماز روزہ یہ نہیں ہے اسلام. آپ کے معاملات ہیں اسلام. آپ کے معاملات ہیں. کس کا پیسہ کھائے ہوا ہے، کس کے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، کس کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، کس کو جھوٹ بول رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیا، یہ سارے حقوق ہیں. یہ برابر چاہیے. اگر نماز پڑھی اور یہ کام نہیں کیا تو کوئی فائدہ، کیونکہ نماز سے تو میں پہنچتا تھا. کافر ہمیں چڑھاتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، میرے تو اللہ پہ ایمان نہیں ہے، آپ سے اچھا شہر صاف رکھا ہوا ہے. غلط تو نہیں کہتے نا. تو ہمیں نماز پڑھ کے جہاں پہنچنا تھا وہاں تو پہنچے ہیں، ورنہ آپ ایک پریکٹس کر رہے ہیں. یہ والی نماز جو ہوتی ہے نا، یہ جو عادتاً پڑھی جا رہی ہے یا عادتاً عزاداری، اس کو میں تراویح کہتا ہوں. آ رہے جا رہے پڑھ رہے. میں پوچھتا ہوں، میرے دوست ہیں حافظ، ایک آیت حافظ کو نہیں پتا. حافظ بتا رہا ہوں ذمہ داری سے، میرے دوست ہے جو تراویح پڑھاتا ہے، ایک آیت قرآن کی نہیں پتا اس کو کیا کہہ رہی ہے، ایک آیت. اور زندگی میں جھوٹ بولتا ہے صبح سے شام تک،
اور اس نے مجھے کہا فیاض بھائی مجھ پہ اپنا ٹائم ضائع مت کریں، میں نے یہ پیسے کمانے کے لیے سیکھا ہے. کلیئر بتایا اس نے، یہ مجھے ایکسٹرا آمدنی ہوتی ہے، میرا قرآن سے کچھ لینا دینا. آپ بچ جائیں اس لوگوں کے پیچھے جنہوں نے فن دین بیچنے کا پیسے کمانے کے لیے لیا ہے، اس سے کچھ نہیں ملنے والا آپ کو. اس لیے یہ نفس کی اصلاح ضروری ہے. میرا اپنا کنیکشن قرآن سے، میرا اپنا کنیکشن امام حسین سے، میرا اپنا کنیکشن اہل بیت سے. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 سوشل جسٹس. دنیا میں کوئی ظلم کر رہا ہو میری آواز اس کے ساتھ ہوگی. امام علی علیہ السلام کی وصیت، کیسے امام علی کا ماننے والا امام کی وصیت کو ٹھکرائے؟ امپاسبل ہے. امام کی وصیت تھی کہ دیکھو ہمیشہ ظالم مظلوم کے ساتھی بننا اور ظالم کے ساتھ مت دینا. تیسرا پھر آپ کا انٹلیکچوئل جہاد ہے جو علماء کر رہے ہیں، علماء کے ہاتھ میں، علماء نما کی نہیں کر رہا میں، علماء کی، جو آپ کے عقائد کو بچا رہے ہیں، جو آپ کے دین کو بچا رہے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ جائیں اور وہ کام کریں، یعنی علماء بنے. یعنی وہ ایک محاذ ہے پورا کہ دین کے اسی 1400 سال سے آج تک دین کو، یہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کہہ سکیں کہ ہاں رسول نے ایسی نماز پڑھی. اس کی حفاظت چاہیے، اس کی حفاظت، اس کے لیے جہاد چاہیے. وہ جہاد کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن اکثر آ کے اس میں سے بہک بھی جاتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. لیکن جہاد یہ ہے کہ آپ اس کو پرزرو کریں. جو دین ہمیں امام حسین نے دین کو بچا لیا، تو دین بچ کے گیا کہاں؟ وہ نظر آنا چاہیے ہماری زندگیوں میں. یہ ایک جہاد ہے. اور چوتھا جہاد وہ ہے کہ جو امام کو اپنی جگہ بٹھانا، جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی. امام کی جگہ پہاڑوں میں نہیں ہے، غاروں میں نہیں ہے. امام کی جگہ رسول اللہ نے یہ نہیں بتائی تھی کہ امام غائب ہو جائیں گے تو پھر تمہارا کوئی لینا دینا. آپ میں کیلنڈر کی بتا رہا تھا، نہیں لکھا نا حج. اچھا ایک اور تاریخ دیکھیں کیلنڈروں پہ. امام زمانے کی غیبت افسوس کا دن ہے یا خوشی کا دن ہے؟ شیعہ کیلنڈروں میں خوشی کا دن لکھا ہے لال رنگ سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ کہتے چلو گے چھٹی، وہ بھی غائب ہم بھی غائب، نعوذ باللہ. وہ غائب ہونے کو امام نہیں کہتے. دا ٹیچر، امام صادق کے 4000 شاگرد تھے، 4000 شاگرد تھے تو 4000 شاگرد تو دودھ بھائی کے بھی ہیں مثلا. امام کو امام تو بنائیں، ٹیچر کیوں بنا رہے ہیں؟ امامت پہلے پتہ کریں امامت کا مطلب کیا ہے، کہ پوری دنیا میں ان کا حکم چلتا ہو. رسول اللہ جو اپنی جگہ بٹھا کر گئے تھے، جب وہ کہتے ہیں نا مولائے کائنات، مولائے کائنات ہم آدھا والا مانتے ہیں، یعنی تکوینی والا تو مانتے ہیں، تشریح والا یعنی حکم چلے گا ہمارے پرائم منسٹر کا کہنے کا پہ. اور مولائے کائنات کون ہے؟ مولا علی، کیونکہ ہم نے آدھا مانا ہے. آدھا تو سارے پیر ملنگ مانتے ہیں، آدھا تو عمر نے ہی مان لیا تھا، ہم سے بڑا قصیدہ پڑھ دیا تھا، وہ نہ تو میں لاکھ ہو جاتا، بیٹھا ہوں نہیں جگہ پر. وہ قصیدے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. معاویہ نے قصیدہ پڑھا ہوا ہے مولا علی کا، حسان نے پڑھا ہوا ہے قصیدہ. یہ خود فرزدق جو رستے ملا تھا، فرزدق نے قصیدے پڑھے، امام حسین کے ساتھ نہیں کیا. کچھ نہیں ہوگا قصیدے پڑھنے سے اگر ساتھ نہیں دیا. امام کو قصیدے اچھی بات ہے، ثواب ملے گا سب، چاہیے نہیں. چاہیے کیا؟ چاہیے کیا امام کو؟ ناصر، صرف ناصر چاہیے. صرف ایک نعرہ حسین غریب نے مارا، حل من ناصر جنسو. کچھ نہیں مانگا آپ سے، نہ کھانا مانگا، نہ پینا مانگا، نہ رہائش مانگی، کچھ نہیں مانگا. امام نے صرف ایک چیز، اور یہ کب مانگا؟ یہ عصر عاشور مانگا. کیوں عصر عاشور؟ رات کو تو آپ کہہ رہے تھے اپنے ناصروں کو چلے جاؤ، رات کو ہی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ناصر نہیں چاہیے. اب کیا ہوا؟ کہا نہیں، یہ ان کا امتحان تھا. میں ناصر اب اس لیے اب کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب تو یقینی جنگ ختم ہونے والی ہے، اب تو صرف اصغر اور آپ باقی ہیں، اب کیوں ناصر مانگ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے امام کی جواب دے کہ میں نے پہلے ناصر پیش کیے تاکہ کوئی یہ نہیں کہے کہ ہاں میں ناصر بن گیا. بنو، عباس بنو، حور بنو، زہیر بنو. پورا دن ناصر پیش کر کے پھر امام نے قیامت تک کے لیے نعرہ مارا، حل من ناصر. اب ان جیسا کوئی بنے، وہ آئے میرے لشکر میں، اور ہم وہ ہیں انشاءاللہ. خدا ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، خدا ہمارے گناہوں کو اس مجلس حسین کے صدقے میں معاف کرے، اور خدا ہمیں حسین کا ناصر بنائے، خدا ہمیں سنجیدہ بنائے. آپ کو پتا ہے کہ حسین کے دشمن تھے، انہوں نے کیا دشمنی کی حسین سے. دیکھیں اگر آپ کسی کو بھوکا رکھیں، پیاسا رکھیں، یہ ایک دشمنی ہے. پھر آپ اس کو قتل کر دیں، میکسیمم ہوتا ہے نا کہ انسان کو جان سے مار دیا. ارے آپ نے قتل کر دیا حسین کو، اب چھوڑ دیں. کہا کہ نہیں. زینب نے سید سجاد کو اٹھایا، کہا کہ جنگ ختم ہو گئی، میرا بھائی مارا گیا،
لیکن یہ دوبارہ گھوڑوں کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ یہ اب کیا کریں گے؟ بتایا پھوپھی اماں وہ گئے دیکھ کے کہا گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، اب حسین کی لاش کو پامال ارے تو پامال کرنے پہ بس کرتے نہیں، اب اس کا سر کاٹ کے نیچے پہ بلند کیا جائے گا۔ اچھا تو وہاں بس کرتے نہیں، اب ان کو پھرایا جائے گا بازاروں درباروں میں، اب ان کے بچوں کو قید کیا جائے گا۔ ابھی آپ نے اتنا اچھا مرثیہ سنا، یہ رہائی کے دن ہے، سکینہ قید میں ہے، بابا کو یاد کرتی ہے، بابا کا سر آیا، بابا کے منہ پہ منہ رکھا سکینہ اور اس دنیا سے گزرا۔ اور جب کوہرام مچ گیا، بیویوں نے رونا ڈالا، تو وہاں کی جو عورتیں سنتی تھی انہوں نے یزید کو برا بھلا کہنا شروع کیا، کہا کہ ان کو رہا کرو، اب ان کو نہیں رکھنا۔ اس وقت زینب نے عزاداری کی بنیاد رکھی۔ وہ وقت تھا، ہم کہتے ہیں مشکل حالات میں نہیں، یزید کے گھر میں عزاداری ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ان حالات میں نہیں ہو سکتی، نہیں انہی حالات میں ہوتی ہے۔ اس وقت جناب زینب نے کہا میں ایسے گھر نہیں جاؤں گی، پہلے ہمارے تبرکات واپس کرو۔ ارے حسین کا سر واپس کرو، اب حسین کے سر کو کربلا لے کے جائیں گے، اور اس سے پہلے کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے جاؤں، میں یہاں فرش اعضا کی بنیاد رکھوں گی۔ وہاں زینب نے ایک فرش بچھایا، وہاں مجلس منعقد کی، شام والوں کو بتائے فضائل علی کے، شام والوں کو بس جس کو نہیں پتا اس کو بتاؤ، یہ زینب کا فرمان ہے، جس کو نہیں پتا یہ زینب کی سیرت ہے، جس کو نہیں پتا اس کو سارے مسائل بتائے۔ اور جب وہاں سے رخصت ہوئے، جب سواریوں پہ تیار ہوئے تو رباب نہیں ملتی، اور سب ڈھونڈ رہے رباب کھا گئے، اور رباب جا کے بیٹھی ہے قید خانے کے در پہ، وہ کہہ رہی ہے میری سکینہ جس کو رہائی کا اتنا شوق تھا، اٹھو سکینہ گھر چلو، بیٹا رہائی کا حکم آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی محبان محمد و آل محمد ہیں، ان سب کی جان و مال عزت و آبرو و روزگار کی حفاظت فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے کہنے، سننے، پڑھنے، بیان کرنے، سمجھنے میں جو غلطیاں پروردگار انہیں تو معاف فرما۔ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل کا فرما۔ ہمارا دل نہیں چاہتا اپنے لوگوں کی دعا کرنے کی، ہماری ساری دعائیں غزہ کے لیے پروردگار۔ تو یہ واسطہ ان لوگوں کو جو اپنی جان سے جا رہے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، کربلا والوں سے زیادہ ان کا درد کس کو ہوگا پروردگار، ان کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ تو یہ واسطہ ظالمین کو نابود فرما، آل سعود کو نابود فرما، جو جو اس ظلم میں شریک ہیں پروردگار ان کو نابود فرما۔ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مراجعین کرام اور رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور فرما، اور ہم ان کے اصحاب انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein. پیچھے رکھ دینا Ya Hussein, 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 Ya Hussein. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا،
میری لاڈلی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خوں بھری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ